بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وزعم السہیلی وابن یسعون انہا حرف واستدل علی ذلك بقول زہیر ومہما تکن عند امرئ من خلیقہ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمُ۔ بات ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی حرف کے بارے میں. تو سب سے پہلے حرف کی علامت جو ہے مصنف نے ذکر کی اور یہ فرمایا کہ حرف وہ ہے کہ جو جس کی علامت جو ہے کیا ہے وہ امر عدمی ہے. یعنی کیا؟ یعنی حرف وہ ہے کہ جو نہ علامات اسم اور نہ علامات فعل کو قبول کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے حل اور بل کی مثال دی کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ حل اور بل جو ہے حروف میں سے. پھر جو ہے وہ ابتدا کی اس بات سے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کے اسم ہونے یا حرف ہونے میں اختلاف ہے. سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ کیا ہے؟ ازما. ازما کے متعلق ذکر کیا کہ اس میں اختلاف ہے. سیبوی نے یہ کہا کہ ازما کی صورت جو ہے کیا، ازما کی حالت ان شرطیہ کی طرح. ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں آپ ازما تقم اقم، وہی حال جیسے ان تقم اقم میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وہ حرف ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے برخلاف بعض نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ جو ہے وہ حرف نہیں ہے بلکہ ازما جو ہے وہ اسم ہے. یہ بات گزر چکی ہے. آج جو ہے ہماری گفتگو مہما کے متعلق ہے. مہما بھی یعنی ایک دوسرا حرف ہے کہ جس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ اسم ہے یا حرف ہے مہما کے متعلق. تو اس سے پہلے یہ بات گزری کہ مہما کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ بات گزری کہ مہما اسم ہے. اور یہ کس نے کہا تھا؟ کہا جمہور نحویین کا یہ کہنا ہے کہ مہما اسم ہے. اور اس کی دلیل انہوں نے کیا پیش کی؟ دلیل یہ پیش کی کہ مہما تأتنا بہ من آیا. ٹھیک ہے. کہ آپ جو بھی ہمارے لیے آیت لے کر آئیں گے، نشانی لے کر آئیں گے، ہم اسے قبول نہیں کرنے والے. یہ مطلب قوم کا انبیاء سے کہنا تھا. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ مہما تأتنا بہ میں یہ جو ہا کی ضمیر ہے بہ میں، یہ ہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے مہما کی طرح. اور ہم نے اس سے پہلے عرض کیا کہ مسند واقع ہونا اسم کی علامت ہے. ٹھیک ہے. مسند الیہ جو کیا ہے، اسم کے علاوہ کچھ اور واقع نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر صحت الاسناد کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ یہ اسم. بات واضح ہے. اس کے برخلاف سہیلی اور جو ہے ابن یسعون نے یہ کہا کہ مہما جو ہے کیا ہے، اسم نہیں بلکہ کیا ہے، حرف ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ دلیل کے طور پر انہوں نے زہیر کا ایک شعر جو ہے عرض کیا اور اس میں یہ بتایا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے کیا مہما حرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر کوئی ایسی ضمیر جو ہے کیا پلٹ نہیں رہی. آپ دیکھیں وہ مہما تکن عند امرئ من خلیق. اس کا ترجمہ عرض کر چکا ہوں. ترجمہ کیا ہے کہ جب بھی اگر انسان کے اندر کوئی خصلت ہوتی ہے، کوئی صفت ہوتی ہے، تو وہ لاکھ اس کو چھپانے کی کوشش کرے تو یہ اس کا گمان ہی رہتا ہے کہ وہ چھپا لے رہا ہے، وہ انسان کے اوپر لوگوں کے اوپر ظاہر ہو ہی جاتی ہے. محل شاہد کیا ہے کہ چونکہ سہیلی اور ابن یسعون نے کیا اس شعر کو پیش کیا ہے، تو سہیلی اور ابن یسعون نے اس شعر کو پیش کیا تو حرف ہونے کے اوپر دلیل کیسے بنے گا یہ شعر؟ شاید حرف ہونے پر دلیل یہ بنے گا کہ آپ دیکھیں مہما یہاں پر استعمال ہوا ہے اور اس پر کوئی ضمیر جو ہے وہ نہیں پلٹ رہی ہے. لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے کل ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک مقدمے کے طور پر آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ جب کبھی ٹھیک ہے جب کبھی خبر جو کیا ہو، اس لیے کہ دو طریقے ہیں. خبر کبھی مفرد واقع ہوتی ہے اور کبھی جو ہے جملہ واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مفرد کی تو بات واضح ہے، مفرد سے میں کلام نہیں ہے. تاکہ جب کبھی خبر جملہ ہو، ٹھیک ہے، تو جملہ خبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جملے میں کوئی عائد ہونا ضروری ہے تاکہ وہ عائد جو کیا ہے مبتدا کو خبر سے جوڑے. اور یہ اتنا اہم ہے کہ اگر جملے میں کوئی عائد نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ لاکھ اس کو کہتے رہ جائیے کہ یہ جو کیا ہے مبتدا کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے یہ جملہ، وہ جملہ خبر واقع نہیں ہوگا. اس لیے کہ مبتدا اور خبر میں کیا ہے رابط کا ہونا، آیت کا ہونا ضروری ہے. اچھا، یہ آیت کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ آیت اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن غالباً عام طور سے جو آیت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آیت کیا ہے؟ عام طور سے ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کس میں ہے کہ جملہ چاہے اسمیہ ہو یا جملہ چاہے فعلیہ ہو، دونوں میں کیا ہے آپ کو آیت کی ضرورت بہرحال ہوگی. اس لیے ہم نے کیا ایک مثال جو جملے اسمیہ کی اور ایک جملے مثال بھی کیا ہے جملے فعلیہ نہیں کہیں گے اس کو، مگر یہ جو جملہ ہے یہ جملے فعلیہ ہو جائے گا.
یہ شبہ جملہ، ایک مثال شبہ جملہ کی لکھی اور ایک جو کیا ہے جملے کی لکھی ہے. ٹھیک ہے، اس مثال کو بہت آسان مثال ہے، اس کو سمجھیں. جب یہ اس مثال سمجھ جائیں گے، اچھا اس کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیجیے درس سے خارج بات نہیں ہے، یہ اس لیے اس کو ذکر کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں نے جو بحث کی ہے کہ ضمیر پلٹ رہی ہے یا نہیں پلٹ رہی ہے، یہ اسی پر مبنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تب تک یہ عبارت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیں اس میں کیا ہے، سب سے پہلے اس کی ترکیب کرتے ہیں. تو آپ جو جب ترکیب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ زیدن کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ زیدن، سب سے پہلے جب ترکیب کہیں تو آپ 3 چیزوں کو لکھنا ضروری ہے ترکیب میں. زیدن کیا ہے؟ مرفوع لفظاً، ٹھیک ہے، مبتدا. زیدن کیا ہے؟ مرفوع ہے اور یہ لفظاً ہے اور مبتدا. مرفوع کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ مرفوع اس لیے کہہ رہے ہیں اب اس سب کی دلیل ہونی چاہیے. مرفوع اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لفظاً ہے. اسے لفظاً کیا کہ آپ نے کیا کیا؟ خارج کیا کہ یہ محلن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسے کہ یہ کیا ہے؟ مبنیات میں سے نہیں. مبنی کا اعراب جو کیا محلی ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے کہیں گے مرفوع، اس وقت کہیں گے لفظاً، اور یہ کیا مبتدا ہے. بات واضح انشاءاللہ. دوسری بات، ہم عام طور سے اب تک یہ کہتے ہیں کہ مرفوع کہ اب یہاں پہ آپ فوراً کہہ دیتے ہیں خبر. تو اگر آپ سے مکمل ترکیب پوچھی جائے اور آپ یہ کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ زید مبتدا اور قائم خبر، تو یہ ایسے چل جاتی. لیکن اگر صحیح ترکیب ہو تو یہ ترکیب آپ کی غلط نہیں کہیں گے، ناقص ہے، مکمل ترکیب نہیں. تو آپ کو مکمل ترکیب کیسے کرنی ہے؟ مکمل ترکیب یہ کہیں گے کہ قائم کیا ہے؟ فاعل کے وزن پر ہے. اس میں فاعل ہے نا. اس میں فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے؟ اس میں فاعل اصل اس میں فاعل اور فاعل میں فرق یہ ہے کہ فاعل کے لیے کوئی خاص صیغہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فاعل کبھی غلام بھی ہو سکتا ہے اور کبھی زید بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی واقع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اس میں فاعل کے لیے وہ جو 6 صیغے ہیں ہے نا، اسی وزن پر اگر صیغہ آئے گا تو کیا ہے وہ اس میں فاعل کہلائے گا. بات واضح. تو اب یہاں پر دیکھیں قائم کیا ہے؟ یہ فاعل کے وزن پر ہے، اور فاعل کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. تو اب یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ قائم تو کہیں گے صیغہ اس میں فاعل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ پوری ترکیب لکھتے ہیں. مرفوع لفظاً، ہاں نہیں، اس میں فاعل، صیغہ اس میں فاعل. مرفوع لفظاً، صیغہ اس میں فاعل. ٹھیک ہے. اور جب اس میں فاعل ہے تو یہ آگے چل کے بات آئے گی کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول، ٹھیک ہے، ان دونوں کو، اس میں فاعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں مفعول کو نائب فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب سنیے، جب آپ نے یہ کہا کہ یہ اس میں فاعل ہے نا، تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس میں فاعل میں، اس میں کیا ہے؟ ایک ہوا کی ضمیر جو ہے مستتر ہے. ٹھیک ہے، ہوا کی ضمیر ہے. اب پھر آپ کو ہوا کی ترکیب کرنی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہوا کی آپ کو ترکیب کرنی ہوگی. ہوا کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہے نا، مبنی علل ضم فی محل رفع فاعل. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ اس میں فاعل. اب یہاں سے کہیں گے اس میں فاعل جو کہ کیا ہے؟ قائمون ہے. اس میں فاعل اپنے فاعل، اس کا فاعل کیا ہے؟ فاعل کا ہوا. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ. ٹھیک ہے، شبہ جملہ پورا جملہ. ابھی فی محل رفع کیا ہوگا؟ خبر ہوگا کس کے لیے؟ مبتدا کے. بات واضح. اور یہ جو ضمیر ہے ہوا کی، یہ عائد ہے کس کی طرف؟ زیدن کی طرف. تو یہاں پہ دیکھیں، تو اب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ آپ نے اس جملے کا بھی اعراب کر دیا اور اس کے اندر ایک ہوا کی ضمیر بھی جو پلٹے گی زید کی طرف. تو کیا ہو گیا؟ اب جملہ، اب جب ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر جملہ کبھی خبر واقع ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے. اور یہاں پر قائمون میں ہوا کی ضمیر ہے، وہ پلٹ رہی ہے ہوا کی طرف زید. تو یہ اعراب جو کیا ہو گیا؟ پورا مکمل ہو گیا. بات واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے زید القامہ بہت آسان ہے. زید یہی کہیں، کیا کہیں گے؟ مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ہے مبتدا ہے. ٹھیک ہے. قامہ کیا ہے؟ فعل ماضی مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے. اس میں جو کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے جو کہ مستتر ہے وجوباً، ہاں، اور وہ فی محل رفع فاعل. ٹھیک ہے. کس کے لیے؟ قامہ کے لیے. فعل کو ضرورت ہوتی ہے فاعل کی. ٹھیک ہے. اب وہ عائد، اب اس ہوا کے بارے میں کہیں کہ یہ عائد ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. اب یہاں پہ کیا کہیں گے؟
قامہ یعنی فعل اپنے فاعل کون اس کا ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ فی محل رفع، خبر کس کے لیے؟ زیدن کے لیے، مبتدا کے لیے. پھر کیا کہیں گے؟ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. بات واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد کیا تھا اس میں؟ ہم نے یہ سیکھا، اہم چیز وہ ہے کہ جب کبھی خبر جملہ ہو تو اس میں آیت کا ہونا ضروری ہے. اب دیکھیے یہاں پر، اب جب یہ ترکیب واضح تو انشاءاللہ ان کی بات بھی واضح ہو جائے گی. تو سہیلی اور ابن یسون نے کیا کہا؟ ہاں یہ شعر پیش کیا اس بات کے اوپر کہ مہما کیا ہے؟ حرف ہے. اب سنیے، اب ہمیں کیا دلیل دینا ہے کہ کیسے مہما حرف ہے. تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مہما حرف اس لیے ہے کہ چونکہ پن بھی نہیں چل رہا ہے، مہما جو کیا ہے حرف ہونے کے لیے ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ حرف ہونے کے لیے ہے کہ اس پہ اسناد دینا صحیح نہ ہو، جو کہ اسم اور فعل کی علامت قبول نہ کرے. تو اب دیکھیے، تو سہیلی اور ابن یسون نے یہ کہا ہے کہ مہما یہاں پر حرف ہے اور اس کا لا محل لہ من الاعراب ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس جملے میں، اس شعر میں کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے کہ جو مہما کی طرف پلٹ رہی ہے. بات واضح ہے؟ یہ کس نے کہا؟ سہیلی اور ابن یسون نے. ٹھیک ہے، اچھا. اب اس کے برخلاف جن لوگوں نے کہا کہ نہیں، مہما یہاں پر کیا ہے؟ اسم ہے. مہما اسم ہے اور کیا؟ مبتدا واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ خبر جو ضمیر پلٹانے کی بات جہاں تک ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تکن میں حیا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ مہما کی طرف. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر مبتدا کا جملے سے یعنی مہما مبتدا ہو جائے گا اور یہ تکن عند امرئ من خلیقۃ، یہ پورا جملہ جو کیا ہے کیا ہو جائے گا؟ خبر واقع ہو جائے گا. جیسا کہ یہاں پر تھا قامہ میں یا قائمون میں، ہے نا. اس طریقے سے مہما کے لیے پورا جملہ جو کیا ہے خبر واقع. آپ کو آیت کی ضرورت ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تکن میں حیا کی ضمیر جو مہما کی طرف پلٹ رہی ہے. ہماری بات کمپلیٹ ہے. اس طریقے سے ان کا اسم ہونا ثابت ہو گیا. تو یہ دونوں خلاف ہیں. اب سنیے، اب جب یہ کہہ رہے ابن یسون اور سہیلی نے کہا کہ نہیں یہ حرف ہے، تو ان کو اب انہوں نے کیا کہا کہ اسم حیا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے ان کو کیا کہنا ہو؟ تکن کے لیے حیا، تکن چونکہ افعال ناقصہ میں سے اس کو اسم اور خبر کی ضرورت ہوگی. تکن کو اسم اور خبر کی ضرورت ہوگی. تو جن لوگوں نے اسم کہا ہے انہوں نے اسم اور خبر کیا پیش کیا ہے تکن کے لیے، اور جن لوگوں نے حرف کہا ہے انہوں نے اسم اور خبر کیا کہا. اگر یہ سمجھ گئے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو کس کا قول سب سے پہلے عرض کریں؟ یسون کا یا اس کے برخلاف اسم والوں کا؟ اسم والوں کا. جن لوگوں نے دیکھیں اسم کہا ہے مہما کو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھیے گا اس شعر پہ غور کیجیے. جن لوگوں نے کہا کہ مہما اسم یعنی مبتدا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تکن جو کیا ہے فعل مضارع ناقص ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں حیا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اسم میں کہنا ہے پلٹ رہے کس کی طرف؟ مہما کی طرف. بات واضح انشاءاللہ. اور عند امرئ من خلیقۃ، یہ کیا ہے؟ یہ پورا شبہ ہے جملہ، یہ خبر واقع ہوگا اس کے لیے تکن کے لیے. تو ان لوگ کی بات کمپلیٹ ہو گئی، ختم ہو گئی. تو اب ابھی پورا جملہ تکن عند امرئ من خلیقۃ، یہ پورا جملہ جو کیا ہے فی محل رفع کیا ہوگا؟ خبر ہوگا کس کے لیے؟ مہما کے لیے. بات واضح انشاءاللہ. تو یہ اس معنی کا کہنا. اب سنیے، جن لوگوں نے حرف کہا ہے سہیل ابن یسون، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تکن جو کیا ہے فعل مضارع ناقص ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم یہاں پر خلیقہ ہے. اسم کیا ہے؟ مؤخر ہے اور وہ خلیقہ ہے، اور من زائدہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ ساری باتیں آنے والی ہیں. من زائدہ ہے، حرف والے کہہ رہے ہیں، اور خلیقہ جو ہے اس میں تکن ہے. اب دیکھیں اور مطابقت بھی ہے، تکن جو کیا ہے مؤنث کے لیے اور خلیقہ بھی کیا ہے مؤنث ہے. اب سنیے، ان کو کیا ہے ضرورت ہوگی کس کی؟ خبر کی. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں خبر کیا ہے یہاں پر؟ کہہ رہے ہیں خبر جو کیا ہے یہ عند امرئ ظرف ہے نا، تو ظرف کو کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے کس کی؟ متعلق کی. تو اس میں کیا ہے متعلق جو ہے کائنن ہے نا، وہ کیا ہے اس کا جو کیا خبر واقع ہوگا. بات واضح ہے؟ نہیں واضح تو بتائیے گا. نہیں واضح ہے؟ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ تکن جو حرف کہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مہما کے اوپر کوئی ضمیر نہیں پلٹ رہی ہے. تکن میں کوئی ایسی ضمیر ہی نہیں ہے جو مہما پلٹے. کیوں؟ اس لیے کہ تکن کا اسم بھی یہاں پہ موجود ہے، خبر بھی موجود ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسم اور خبر کہاں ہے تکن کی. جہاں کا تکن کی اسم کی بات ہے تو خلیقہ ہے.
جہاں تک خبر کی بات ہے تو ان دا امرئین یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، اور ظرف کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے، تو ظرف کائناً مثلا محذوف ہے یہاں پر، وہ کیا ہے اس کا خبر واقع ہو جائے گا. بات واضح ہے؟ تو اس وجہ سے تکن کا اسم بھی موجود ہے، خبر بھی موجود ہے، اور مہما کا لا محل لها من الاعراب ہے، یہ بس حرف جازم ہے. بات واضح ہے؟ تو دونوں کا ہم نے نظریہ پڑھ لیا. انہوں نے تو ان کا نظریہ کاٹ دیا نا، حرف کہنے والا، اسم کہنے والا. نظریہ کیا کر دیا؟ مطلب کہ انہوں نے کہہ دیا جب اس کی ضرورت دوسرے کو کاٹ رہے تھے تو مطلب کہنے نہیں، سنیے، کہنے کا مطلب کیا ہے نا، جنہوں نے حرف کہا انہوں نے بھی اپنی دلیل دی، اور جنہوں نے اسم کہا انہوں نے بھی اپنی دلیل دی. بس ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو حرف کہہ رہے ہیں ان کی کیا دلیل ہے، ان کے لیے اسم و خبر کیا ہے، اور جو اسم کہہ رہے ہیں ان کے لیے خبر کیا ہے. یہ بحث ہمیں پڑھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں سے کون صحیح ہے کون غلط یہ ہم نہیں وہ کر رہے ہیں. بات واضح ہے؟ مصنف نے بھی اس کو نہیں بیان کیا ہے. بس وہ تقریر الدلیل. سنیے اب دلیل کی تقریر کیا ہے، یعنی کیسے آپ دلیل سمجھیں گے. کس کی دلیل ہے یہ ابن یسون وغیرہ کی، جنہوں نے حرف کہا ہے تو وہی بات ہے جو بس خالی سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر انہما ہاں کے کہاں پلٹائیں گے؟ انہما اعربا. ابن یسون اور سہیلی نے اعراب کیا ہے کس کا؟ یعنی اس پورے جملے کا، اس پورے شعر کا اس طریقے سے کہ خلیقتن اسم تکون. سن رہے ہیں؟ دیکھیے گا. اور ان لوگوں نے اسم کیا کہا تھا؟ جو اسم کے ماننے والے ہیں، جو کہتے ہیں اسم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہیا کی ضمیر ہے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، خلیقہ اسم ہے. سنیے گا، ومن زائدۃ، اور یہاں پہ جو من خلیقہ سے پہلے جو من ہے وہ کیا ہے؟ زائدہ ہے. بات واضح؟ فتعین، تو اب یہاں پہ دیکھیے معین ہو گیا خلو الفعل من الضمیر. ٹھیک ہے، تو یہ معین ہو گیا. جب ہم نے اس تکن کے لیے اسم کا کو آپ کو بتا دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تکن میں کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے کہ جو پلٹے گی مہما کی طرف. اور جب مہما کی طرف ضمیر نہیں پلٹ رہی تو پھر مہما اسم نہیں ہے. یہ ضمیر پلٹا کے ہی آپ اس کی اسمیت کو ثابت کر رہے تھے. ہم مہما کے لیے آپ کو اسم جو ہے وہ لا کر دے رہے ہیں میں سے. بات واضح انشاءاللہ. وَقَوْنُ مہما لا موضع لها من الاعراب، یہ ابن یسون اور سہیلی کہہ رہے ہیں کہ اور مہما کی جہاں تک بات ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ مہما بس حرف جازم ہے، اس کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے. آپ اس کو مبتدا مت کہیے. ٹھیک ہے. اذ لا یلیق بها ها هنا الا ان یکون مبتدا. سنیے اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی محلی اعراب نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ مبتدا نہیں کہہ رہے ہیں، کچھ اور کہہ لیجئے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے نہیں، اس لیے کہ مہما کے لیے جو چیز لائق شان ہے، شان کے مطابق وہ یہی ہے کہ مہما ابتدا میں آیا ہے، اس لیے اس کو مبتدا ہونا چاہیے. اور ہم نے کیا کیا؟ مبتدا ہی سے انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر کوئی ضمیر نہیں پلٹ رہی ہے. تو جب مبتدا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا محل لها من الاعراب، کوئی اعراب نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بھارت بات ہے نا. ہاں، نواز تو بتائیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مہما مبتدا ہو سکتا تھا، ہم نے مبتدا کو ہی ثابت نہیں کیا کہ مبتدا نہیں ہے. جب مبتدا نہیں ہے تو پھر اور کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا لا محل لها. والمبتدا ہونا متعذر. اچھا سنیے، اب یہ سہیلی وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مبتدا ہونا اس کا متعذر ہے، مبتدا نہیں ہو سکتا. کیوں مبتدا نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے لعدم رابط. اب یہ بحث کی ضرورت ہوئی، کیوں ہم نے اس کو لکھا تھا؟ اس لیے کہ مبتدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی رابط جملے میں موجود ہو. جیسا کہ قائمن میں تھا، قامہ میں ہے. اس جملے میں بھی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ تکن ان دا امرئین، یہ پورا جملہ کیا ہو رہا ہے؟ خبر واقع ہو رہا ہے مبتدا مہما کے لیے. تو ان پورے جملے میں کوئی ضمیر آپ دیجئے کہ جو اس کی طرف پلٹ رہے، اور مجھے کیا ہے یہاں پر کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے کہ جو مہما کی طرف پلٹے. بات واضح ہے؟ والمبتدا ہونا متعذر لعدم رابط یربط جملۃ الواقعہ خبر له. اس لیے آپ کو ایسی ضمیر نہیں ہے کہ جو کیا کرے اس خبر کو کیا کرے مبتدا سے متعلق کرے، اس کا رابطے کو برقرار کرے. واذا ثبت انها لا موضع لها من الاعراب تعین قوما. اب جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ مبتدا نہیں ہے، اور جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے، تو ہم گویا یہ بھی ثابت ہو گیا ساتھ ساتھ کہ یہ اسم نہیں بلکہ کیا ہے؟ حرف ہے. یہ پورا کلام کس کا تھا؟ یہ پوری دلیل کس کی تھی؟ ابن یسون اور سہیلی کی. بتا دیں انشاءاللہ. اب آئیے والتحقیق، مصنف کہہ رہے ہیں تحقیق یہ ہے کہ ان اسم تکن مستتر. حق یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم. کیا؟ مہما. اچھا، جہاں تک آپ کو اسم کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان اسم تکن مستتر، کہ تکن چونکہ وہ افعال ناقصہ میں سے اس کو اسم اور خبر کی ضرورت ہوگی. تو سنیے، تکن میں ایک ہیا کی ضمیر ہے کہ جو ضمیر مستتر اس کے اسم ہے. ٹھیک ہے. وہ من خلیقتن کیا ہے؟ یہ تفسیر لمہما. اور من خلیقتن کیا ہے؟ یہ تفسیر ہے. من بیانیہ ہے گویا کہ کس کے لیے؟ مہما. اس کے لیے مہما کے لیے. یعنی کیا کہا گیا؟ مہما تکن من امرئ من خلیقتن.
ٹھیک ہے. یعنی مہما کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ جو بھی صفت ہوگی من خلیقتن. تو یہ جو بھی ہے یہ من خلیقتن کیا ہے؟ یہ جو بھی کی کیا ہے؟ تفصیل ہے. یہ جو ہم جو بھی شروع میں کہہ رہے تھے اس سے مراد کیا ہے؟ اس صفت کو مراد لیتے ہیں. یہ ترجمہ آپ اس طریقے سے کریں. وہ تحقیق ہوا نئیس میں تکن مستطر. تحقیق یہ ہے کہ اس میں تکن جو کیا ہے تھوڑا سا بہرحال دقیق بات ہے, اگر غور و فکر کریں تو بات سمجھ میں آئے گی. تحقیق یہ ہے کہ اس میں تکن جو کیا یہاں پر مستطر ہے, ضمیر کی صورت میں ہویا ہے, ہاں, اور من خلیقتن یہ تفسیر ہے اس مہما کی. کما ان من آیتین تفسیر لما فی قوله تعالی ما ننسخ من آیت. جیسا کہ یہ جو ہم آپ کو مثال کے طور پر بتا رہے ہیں, جس طریقے سے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ما ننسخ من آیت اور ناتی, جب ہم کوئی بھی آیت کو نسخ کرتے ہیں تو اس سے یا تو اس کے جیسا یا اس سے بہتر لاتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. تو جس طریقے سے یہاں پر ہے کیا من آیتین جو کیا ہے یہ تفسیر ہے کس کی؟ ماں کی. تو ہم اس تفسیر کو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, مثال اس سے دے رہے ہیں تاکہ ہم تفسیر کو سمجھائیں. جس طریقے سے اس آیت میں من آیتین تفسیر ہے کس کے لیے؟ ماں کے لیے. کہ جس آیت کو ہم نسخ کرتے ہیں, یعنی ماں جسے ہم نسخ کرتے ہیں وہ کیا آیت مثلا, یعنی جسے مراد کیا ہے ہم آیت کو لے رہے ہیں. اس طریقے سے مہما سے مراد ہم کیا ہے؟ صفت کو لے رہے ہیں. یہ جو بھی سے مراد صفت کو لے رہے ہیں. وہ مہما سنیے وہ مہما مبتدا والجملہ تو خبر. اب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ تو اب اس میں تکن جو ہم نے کہہ دیا اور خبر جو کیا اندہ ہم نے کہا تھا اندہ امرئن, یہ کیا ہے ضرب کائنن سے مستقل جو کہ اس کا خبر واقع ہے. تو کہہ رہے وہ مہما مبتدا ہو گیا اور یہ جو پورا جملہ تکن امرئن یہ اس کے لیے خبر واقع ہوا اور ضمیر وہاں پر واضح ہے. یہ بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ انشاءاللہ واضح ہوئی. ہاں اس میں فائل ہے اس کے. قولہم فی ماء المصدریہ. اب آئیے ماء مصدریہ کی بات ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن میں اختلاف ہے کہ یہ اسم ہے یا حرف ہے. وَأَمَّا مَاء الْمَصْدَرِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي تُسْبَقُ مَعَ مَا بَعْدَهَا بِمَصْدَرٍ. ماء مصدریہ کسے کہتے ہیں؟ ماء مصدریہ وہ کہ تسبقو کہتے ہیں تحولو, ہاں, یعنی کیا, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, چلا جانا, تحویل ہو جانا. واضح انشاءاللہ. تو ماء مصدریہ کیا ہے؟ اس ماں کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ماں بعد کے ساتھ مصدر میں چلی جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں, اگر اور کوئی کتاب پڑھے تو اس میں کہتے ہیں تعویل بمصدر بنانا. سمجھ رہے ہیں؟ تعویل کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا, یہاں پہ انہوں نے تسبقو کا لفظ استعمال کیا, لیکن معنی وہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماء مصدریہ کسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ماں بعد کے ساتھ, یعنی اس ماں کے بعد جو حرف آئے, جو جملہ آئے گا, ماں کے بعد جو فعل آئے اس کے ساتھ وہ کیا ہے, وہ تعویل بمصدر ہو جاتا ہے. جیسا کیا ہے بتا رہے ہیں, نہ وقولہ تعالی ودوا ما انتم. محل شاہد کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیے ماء مصدریہ ہے, انتم یہ کیا ہے, فعل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تعویل و مصدر اس طریقے سے ہوگا ودوا انتکم. یہاں پر ماں اپنے بعد والے کے ساتھ, یہ تو کہہ رہے ہیں ماں اپنے ماں بعد کے ساتھ کیا ہے, تعویل با مصدر ہو جاتا ہے نا. تو اس انتم یہ جو فعل ہے اس کا مصدر کیا ہے؟ انت. انت اس کا مصدر ہے. تب کیا کہتے ہیں؟ ودو انتکم. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کروں, جب امام حسین مدینے سے نکلے تو انہوں نے کیا کہا تھا, اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر. یعنی ماء مصدریہ ان مصدریہ ہو گیا. یعنی کیا کہا تھا امام نے, اريد ان آمر بالمعروف, میرا مقصد یہ ہے کہ میں کیا کروں, امر بالمعروف کا حکم دوں. تو یہاں پر اگر آپ یہ کہیں گے ان آمر بالمعروف, ان آمورا, ٹھیک ہے, تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اس طریقے سے ان جو کیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ, ہاں احسن تم, بہت اچھی مثال ہے یہ, ان تصوموا خیر لکم, ان تصوموا خیر لکم, بہت مثال. اب اس کے کیا کہتے ہیں ان مصدریہ ہے اور یہ فعل مضارع جو کیا ہے منصوب ہے, لیکن کیا ہوتا ہے یہ جملہ اس طریقے سے صیامکم خیر لکم, یہ ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ جو بعد والا فعل ہے اس کا مصدر کیا ہے, جو مصدر ہوگا اسی کی مطابقت کے حساب سے وہاں پر اس کو جوڑ کے بیان کر دیجیے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ودو ما انتم, ما یہ جو محل شاہد ہے ما انتم, تو اس کا مصدر کیا ہے انت. تو انتم یعنی انتکم, اس لیے کہ انتم تا بھی تو ہے نا تم کے لیے, یعنی تمہارے لیے. تو یہاں انتکم یہاں پہ کاف کی ضمیر آپ استعمال کریں. اس طریقے یہاں پر ان تصوموا, ٹھیک ہے, تو فرمایا کہنا چاہے صیامکم, تمہارا روزہ.
انشاءاللہ واضح ہو گیا بات ہے. تو کہہ رہے کہ مائع مصدریہ ان مصدریہ کی طرح، جس طریقے سے ان مصدریہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تعبیل و مصدر ہو جاتا ہے، اس طریقے سے مائع مصدریہ بھی جو کیا ہے یہ ان مصدریہ کی طرح حرف ہے، اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے تعبیل و مصدر ہو جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. شاعر کا قول عرض کر رہے ہیں یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. انسان کو رات کا ڈھلنا جو کیا ہے خوش، اس کو جو خوش کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس رات کا ڈھلنا صرف رات کا ڈھلنا نہیں ہے، رات کے ڈھلتے ڈھلتے کیا ہے وہ بھی جو کیا ہے اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. یعنی کہ مطلب کوئی مریض ہے اگرچہ تو جیسے رات جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو کل کا دن ہمیں نصیب ہوگا، لیکن اگر بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو بس رات کے جاتے آتے سیریس ہوتے تو ڈاکٹر جواب دیتے تو ہو سکتا ہے کہ صبح آتے آتے وہ بھی جو کیا ہے نکل جائے. بات واضح. محل شاہد کیا ہے کہ یہاں پہ ما ذہبہ جو ہے ما مصدریہ، تو یہ ذہبہ کا ہے، تو اس کا مصدر نکالیں گے. ما ذہب اللیالی ذہاب، ذہبہ کا مصدر کیا ہے ذہاب. ما ذہب اللیالی کا ذہاب اللیالی، یعنی یسر المرء ذہاب اللیالی. واضح انشاءاللہ. وقد اختلف فيها فذهب فيها فذهب سيبويه الى انها حرف بمنزله عن المصدريه. اس میں اختلاف ہو گیا. اب تک مائع مصدریہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. مائع مصدریہ کیا ہے؟ مائع مصدریہ وہ ہے کہ جو مصدریہ کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تعبیل و مصدر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب سنیے اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ یہ اس میں، بعض نے کہتے ہیں یہ حرف ہے. تو سیبويه نے کیا کہا کہ وہ کیا ہے مائع مصدریہ ان مصدریہ کی طرح حرف ہے. جس طریقے سے مصدریہ حرف، اس طریقے سے یہ کیا ہے حرف ہے. اور اخفش ابن سراج نے یہ کہا کہ انہا اسم بمنزلت الذی، ماں ان مصدریہ کی طرح نہیں ہے بلکہ ماں الذی کی طرح ہے، موصول کی طرح ہے. اور الذی اسم ہے، چنانچہ یہ بھی کیا ہے اسم ہے. واقع علی ما لا یعقل، تو یہ ماں بولا جاتا ہے کس کے لیے کہ جو عقل نہیں رکھتے. آپ اکثر پڑھے ہوں گے یہ من اور ماں میں یہی فرق ہے کہ من جو ہے ذی العقول کے لیے بولا جاتا ہے، اور ماں جو ہے کیا ہے غیر عاقل کے لیے. یسبح للہ من فی السماوات، یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات، یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تو ماں جو ہے کیا ہے کہہ رہے کہ یہ کیا ہے الذی، یہاں پر کیا ہے یہ عفوا ماں یہاں پر الذی کی مانند ہے. اس کے معنی جو کیا ہے الذی کے ہیں، یعنی جس کے لیے جو غیر ذی العقول کے لیے بولا جاتا ہے. وہ هو الحدث، اور وہ کیا ہے الذی جو بولا جاتا ہے حدث کا واقعہ، کوئی کام. والمعنی، اور اس کا معنی کیا ہو جائے گا وہ جو ہم نے مثال دی تھی ودو ما انتم، یہ ودو ما انتم، ود الذی انتم ہے نا، یعنی تم دوست رکھتے ہو کس کو اس کو، یعنی جو تم جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے. ود الذی انتم، یعنی تم جو پسند کرتے ہو کس کو الذی اس چیز کو. اب یہاں پہ چیز کا معنی کریں گے شے کا معنی، اس شے کو اس چیز کو کہ انتم ہو، ٹھیک ہے، جس سے تم نے اناد رکھا ہے، دشمنی رکھی ہے. اے الانت الذی انتم ہو، یہاں پہ دیکھیں انت الذی، انت الذی انتم ہو. بات واضح. ویسر المرء الذی ذهبه الليالي. اب یہاں پہ دیکھیں شعر کا ترجمہ. اب یہاں پہ ماں کا ترجمہ وہ ان مصدریہ کی طرح نہیں کریں گے بلکہ الذی کے معنی میں کریں گے. ویسر المرء الذی ذهبه الليالي، ٹھیک ہے، یعنی انسان کو خوش کرتی ہے کیا الذی، وہ شے کہ جو ذهبه الليالي، کہ جو رات کے ساتھ چلی جاتی ہے. اے الذهاب الذی ذهبه الليالي، یعنی وہ جانا، اس شے کا جانا کہ جو رات کے ساتھ چلی جاتی ہے، وہ مرد کو انسان کو خوش کر دیتی ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جن لوگوں نے ماں کو الذی کے معنی میں کیا وہ الذی کے ذریعے سے شے کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جنہوں نے ماں کو ان مصدریہ حرف سمجھا وہ حرف کا معنی کرتے ہیں. تک یہ نہیں پڑھا. وَيَرُدُّ هَذَا الْقَوْلُ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ، مصنف اس کو رد کر رہے ہیں. کس کو؟ کہ جو ماں کو الذی کے معنی میں کہتے ہیں، جو ماں کو اسم کہتے ہیں. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مصنف نے یہاں پر جو ماء مصدریہ کو حرف کی طرف مائل ہوئے ہیں، اسم انہوں نے اس کو نہیں اختیار کیا. وَيَرُدُّ هَذَا الْقَوْلُ، یہ جو قول ہے کون سا قول؟ یہ جو کہا کہ ماں الذی کے معنی میں ہے، یعنی اس میں کہ اس پر رد یہ ہے مصنف کہہ رہے ہیں کہ انہ لم یسمع، کہ یہ کہنا کہ ماں الذی کے معنی میں ہے یہ کلام عرب میں سنا گیا نہیں ہے. جیسے کیا کہتے ہیں، اگر آپ یہ کہیں لم یسمع، کلام عرب میں یہ جملہ نہیں سنا گیا. اگر کوئی یہ کہے کیا اعجبنی ما قمتہ وما قعدتہ، مجھے تعجب میں ڈال دیا الذی، ماں یہاں پہ الذی کا معنی کریں گے آپ، ماں ٹھیک ہے، الذی قمتہ، اس شے نے کہ جس کو تم نے کیا کیا انجام دیا،
جس نے تم کو کیا کیا، کھڑا کیا اور تم کو بٹھایا. ٹھیک ہے. وَلَوْ صَحَّ مَا ذُكِرَ لَجَازَ ذَلِكَ. کہہ رہے کہ کلام عرب میں یہ کہنا کہ عجبنی ما قمتہ وما قعدتہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کلام عرب میں درست نہیں ہے. اور اگر سنیے مسلم کہہ رہے ہیں اگر یہ جملہ کہنا کلام عرب میں صحیح ہوتا اور سنا گیا ہوتا تو پھر آپ کا یہ کہنا درست ہوتا کہ ما یہاں پر الذی کے معنی میں ہے. لیکن مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کلام عرب میں حجین سمجھا جاتا ہے، یعنی کیا یہ مطلب مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا. اگر کوئی جملہ یہ کہے کسی عرب کے سامنے تو کہے گا کہ یہ عربی نہیں جانتا. آپ یہ کہہ کے کیا کریں، قمتہ اور قعدتہ میں ہاں کی ضمیر وہ پلٹا دیں ماں کی طرف، یعنی کہ یہ کلام عرب میں سنا گیا نہیں. وَلَوْ صَحَّ مَا ذُكِرَ، کہہ رہے کہ اور اگر یہ جملہ کہنا صحیح ہوتا تو کہ لجاز ذالک، پھر آپ کا یہ کہنا صحیح ہوتا کہ ما الذی کے معنی میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام عرب میں یہ جملہ کہنا صحیح نہیں ہے. لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا، اس لیے کہ اصل یہ ہے. ہم نے کیا کہ یہاں پر ہم نے یہ کیا کہ یہاں پر آیت کو ہم نے ذکر کر دیا، ہم نے یہاں پر آیت کو ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اصل یہی ہے کہ آیت ہمیشہ ذکر ہو، محذوف نہ ہو. بس یہاں ذکر کیا کہ آیت کو وہی ہے، قمتہ میں ہاں آیت ہے، ٹھیک ہے، قعدتہ میں ہاں آیت ہے، اور اس کو مصنف نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے. لیکن ذکر کر کے اس طریقے سے پڑھنا اور اس ہاں کی ضمیر کو پلٹانا ماں کی طرف، یہ کلام عرب میں نہیں سنا گیا ہے. بات واضح ان شاء اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.